حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 6 دن ہو گئے، 7واں دن ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ ان 5 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ذر، تم اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو۔ پہلی نصیحت کہ تم اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو، یہ پہلی نصیحت تھی۔ اس نصیحت سے قرآن کریم اور احادیث بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کا خلاصہ تقوی ہے، تمام احکامات کا خلاصہ اور لب لباب تقوی ہے، اور اسی کی ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی ہے کہ ہمارے اندر جس درجے کا تقوی ہونا چاہیے اس درجے کا تقوی موجود نہیں ہے۔ کسی کے ظاہر میں ہے تو باطن میں نہیں ہے، کسی کے باطن میں ہے تو ظاہر میں نہیں ہے، کسی کے نہ ظاہر میں ہے اور نہ باطن میں ہے۔ ہاں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس کے ظاہر میں بھی اور جس کے باطن میں بھی حقیقتاً واقعتاً تقوی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کرو۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے۔ باطن دل کی دنیا کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، کچھ خواہشات رکھی ہیں، خواہشات کا پورا سمندر ہے۔ اب ان خواہشات میں، ان جذبات میں کچھ اچھے جذبات بھی ہیں، اچھی خواہشات بھی ہیں، اور کچھ بری خواہشات اور برے جذبات بھی ہیں۔ اور عام طور پر انسان کا ظاہر باطن کے تابع ہوتا ہے، انسان کا ظاہر باطن کا غلام ہوتا ہے، کہ باطن کے اندر جو چیز ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ جو خیالات باطن کے اندر، دل کے اندر پیدا ہوں گے، انسان ویسا ہی عمل کرے گا۔ اگر باطن کے اندر اچھے خیالات آتے ہوں گے، اچھے خیالات ہیں، اچھے جذبات ہیں، تو اچھے کاموں کا صدور ہوگا، اچھے کام ہوں گے۔ اور اگر باطن کے اندر برے خیالات ہیں، برے جذبات ہیں، بری خواہشات ہیں، تو پھر بدن سے اور ظاہر سے برے کام ہوں گے، برے کام کا صدور ہوگا۔ تو جو شخص ان اچھے جذبات پر عمل کرتا ہے، اچھی خواہشات پر عمل کرتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، ویسے کام کرتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور جو شخص برے خیالات کو، برے جذبات کو دبا لے جاتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ لوگ متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ برے خیالات تو آتے ہیں، انسان ہیں، انسان کے اندر برے خیالات آئیں گے۔ اگر برے خیالات نہ آئیں، بری خواہشات نہ ہو، تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ برے خیالات آئیں گے انسان کے اندر، چاہے جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، وہ برے خیالات آئیں گے، بری خواہشات اس کے اندر ہوں گے، لیکن ان کو دبا لے جائے اور اچھی خواہشات کو ظاہر کرے، جو اس کے اندر اچھی خواہشات، اچھی تمنائیں ابھر رہی ہیں دل کے اندر، انہی کے مطابق عمل کرے، تو ایسے شخص کے اندر تقوی ہوگا، وہ متقی ہوگا۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں کہ خلاف اولا کوئی کام نہ ہو جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور یہ تقوی اتنی بڑی چیز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اسی شریعت کے اندر تقوی ہے، اسی دین کے اندر تقوی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں، تم سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں، جن کو تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، ان کو بھی ہم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ اور تم کو بھی خاص طور سے یہ تاکید کی جاتی ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی کو اختیار کرو۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے سابقہ امتوں میں
اور سابقہ امتوں کو یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔